اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے معاملات کے اندر میں امتحان کو مقرر فرمایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ٹھن جاتا ہے کہ اچھا جو دعویٰ کرایا نا اس کو ہم آزمائیں گے. کن کن سے؟ حال سے، اولاد سے، مالوں سے، کاروبار سے، دکان سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، خوف دے کر، کبھی راحت دے کر، خوشیاں دے کر، مال کے نقصان سے، آل اولاد کے نقصان سے، بیوی بچوں کے نقصان سے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس لیے اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی ان کے شکر گزار بن کر رہو، ان کو اخلاق دو. اخلاق کو ہر ایک کے ساتھ میں برت، اخلاق کو ہر ایک کے ساتھ میں برت. کیوں کہ اس میں اپنے خاندان والوں کو اور پوری امت کو جن کو تم اپنے نہیں سمجھتے ہو، تم کس کے تھے؟ یہ نظریہ تو ختم کرو پہلے. تو اب نہیں، اپنے کا مطلب دوسرے پرائے. تو کون ہے تو؟ اپنے اگر تمہیں سمجھ رہا ہے کہ میرے آقا سے محبت کرنے والے اور عشق کرنے والے اور آقا کا نام لینے والے، تو اپنا اگر کہہ رہا ہے تو پوری امت مقصود ہے نا اس سے. تو کیسے الگ ہو جا رہا ہے؟ اگر ان کو الگ سمجھ رہا ہے تو تیری برادری تو کٹ ہو جائے گی نا. میرے آقا کو ان کا کلمہ پڑھنے والا اگرچہ گناہگار ہو، بدعقیدہ ہی تو نہ ہو، مگر ایک نسبت ہے، میرے آقا کو محبت ہے اس سے. اس لیے اپنے اور تپنے بولنے کا حق نہیں ہے نا جو اپنے نہیں ہیں. اپنے نہیں ہے جو کہہ رہا ہے. اگر آقا اس بات پر پکڑ کر لے تو تیرے کو کاٹ کے باہر کر دیں گے، پھر تجھے زندیق بنا دیں گے، منافق بنا دیں گے، کافر بنا دیں گے، جہنمی بنا دیں گے. وہ کیوں کہ اتنی بڑی جرات کیسے کر رہا ہے کہ آقا کی امت کو، جس امت کے ساتھ میرے آقا کو عشق ہے اور محبت ہے، اور تو نے یہ فرق درمیان میں لا دیا کہ اپنے اور وہ دوسرے. اچھا، فرقہ، جماعت، اپنے، یہ کیا ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے. فرقہ کس کو بولیں گے؟ امت کو فرقہ بولیں گے. فرقے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ امت سے کٹا ہوا ہے. وہ امت کہاں ہو سکتی ہے؟ ہماری تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ امت میں گھل مل جاؤ تم. جو الگ ہوا وہ الگ ہو گیا اور وہ فرقہ بن گیا، وہ جماعت اور وہ مسلک بن گیا. اور جو امت بن کر کہا، مدینے میں تو میرے آقا نے امت بنایا تھا. فرقے اور مسلک اور اپنے اور تپنے تو یہ بعد میں بنے ہیں. وہ چاہے پہلی صدی میں بنے ہوں ہجری میں، یا پھر 15ویں صدی میں بنے ہوں، جو بنے ہیں نا فرقے بنے ہیں بعد میں. کہاں تھا شیعہ، کہاں تھا سنی؟ میرے آقا کے زمانے میں تو کیا تھا جی؟ امتی تھا نا. اور امتی کی بنیاد کیا تھی؟ وہ کلمہ گو ہو، قرآن پر اس کا ایمان. اگر اس میں بھی کچھ کمی زیادتی ہے تو وہ جانے، اور تجھے تو دوسرا کہنے کا حق نہیں ہے نا. تیری تربیت تو یہ ہے کہ جو تیرے سلام کا جواب ملے تو ان کو سلام کر دو. تیرے اخلاق تو یہ ہے کہ تجھ سے جو کٹے، میرے آقا نے فرمایا کہ تو اس سے جڑ. امت بنے گی کیسے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سلام کو عام کرو. اور یہ سلام یہ اپنا نہیں ہے. کیا سمجھ رہا ہے؟ تو اس کو اپنا نہیں سمجھ رہا ہے تو تو ہی امت کا نہیں ہے. پھر اتنا بڑا جرم ہے. اور یہی نظریے کی وجہ سے امت میں فرقے وجود میں آئے. نیک نیتی کے ساتھ میں شروعات ہوتی ہے. نیک نیتی کے ساتھ میں جتنے فرقے، جتنی مسلک اور جتنی جماعتیں بنی ہیں نا، جو امت کو کاٹ دی ہے اور امت سے کٹی دی ہے آج، ان سب کی بنیاد میں نیک نیتی تھی کہ نہیں تھی؟ تبلیغی جماعت بھی شروع ہوئی نا، اچھی بنیادوں پر شروع ہوئی. جماعت اسلامی بھی اچھی بنیادوں پر شروع ہوئی. اہل حدیث بھی اچھی بنیادوں پر شروع ہوئی. یہ تو مشہور جماعتیں، اس کے لیے میں نام لے رہا ہوں. اور ایسی اسلام کی تاریخ کے اندر میں کتنی اچھی نیتوں پر، اچھی بنیادوں پر، ان کے بنیاد میں بھی جو مقصد تھا دین کے لیے تھا، قرآن کے لیے تھا، شریعت کے لیے تو تھا. لیکن اس کے بعد میں رنگ کیسا بدلا کہ انہوں نے اپنے کو، امت کو اپنے سے کاٹنا کہ وہ ہمارے ہیں، باقی امت ہماری نہیں، امت کے ہم نہیں ہیں. وہ انہوں ویسے یہ شروعات ہوتی ہے گمراہیت کی. اور فرقہ جب بچہ اور وجود میں آتا ہے
یہاں بریک لگا دو، ہمارا کچھ نہیں، ہم تو عام امتی کلمہ گو ہے، آقا کے نام لینے والے ہیں، اور آقا کے نام لینے والوں کو ہم سر آنکھوں پر رکھنے والے ہیں، تو پھر فرقہ نہیں بنے گا۔ تمہارے اندر میں فرقہ واریت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا دل ہر مومن مسلمان سے اعلیٰ درجہ ہے۔ المسلم و اخوۃ المسلم، آقا نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، امت کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، خدا کی قسم میرے آقا کی امت ہے یہ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو خود کٹ جائے گا امت سے، اور کٹوتی جو شروع ہوتی ہے نا، بنیادی طور پر تو بہت نیک نیتی، بہت حق کی بنیادیں ہوتی ہے، تمہارے حق کی بنیادیں یہ تو نوازشوں پر ہے، تمہارا میرا انحصار، تمہاری خانقاہوں کا نظام، باقی تمہاری میری محنتوں کے اوپر یہ نہیں ہے نظام۔ ایڑیاں رگڑتے ہوئے عمریں گزار دیتے تھے اولیاء کے پاس میں، تب کہیں جا کر خلافت دے کر اپنے سلسلے کی ذمہ داری دیتے تھے ان کو کہ جاؤ اب تم سلسلے کو آگے بڑھاؤ، اور ان کے پھر ہاتھوں پر ان کے سلسلے آگے بڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا معین الدین شاہ خاموش رحمۃ الرضوان کے عرس شریف کی محفل بھی ہمارے پاس میں جمعہ کے دن، یہ کون ہے؟ سلسلے صابریہ کے ہمارے سلسلے کے ساتھ میں جدی بزرگ ہیں، قریب کے زمانے کے ہیں، اور علاقے تلنگانہ حیدرآباد کے ہیں۔ آپ کی پیدائش کرناٹکا کے علاقے میں ہوئی، اور وہاں سے سادات تھے وہ۔ آپ کے والد محترم اورنگ آباد کے اندر میں حضرت راجہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور وہاں سے پھر آپ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکلے گئے تھے، تو جو جہاں کا ہے وہیں پر تو پہنچائیں گے نا۔ مست بزرگ آئے شیخ بندگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دور کیوں مارے؟ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ بولتے حضرت پورے بچوں کو چھڑ میرے کو شیر ہو کر بکریوں میں کھیل رہا ہے، بھیڑیوں میں، ایک جملہ فرمایا، پورے بچوں میں کیا میں ملا دی تم کو؟ یہ کچھ ملا کر کچھ یہ کر رہا ہوں۔ تو بولے کیا بات ہے؟ کیا ہے؟ شیر ہو کر بھیڑیوں میں بکریوں میں کھیل رہا ہے، تو اس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ہاں، یہ زبان سے بولنا تھا، دل کے دروازے کھلے، اور وہاں سے اب بچوں میں کھیلنا چھوڑ دیا۔ یہ معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ ایک دم اسی وقت میں اٹھے اور بچوں کو چھوڑا اور چلے گئے، تنہائی میں اپنے کمرے میں گئے گھر کے اندر میں، اور اس کو جذب کیا اور اس بیج کو درخت بنایا۔ اتفاقی نہیں ہوتا ہے، وہ تو اشارہ تھا خواجہ خواجگان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ان کی طرف سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ، ان بزرگوں کے نظام، بات تو امانت ہے وہاں کی پہنچ رہی ہے۔ تو سلطان الہند نے اپنے سلسلے چشتیات کے لیے ایک ہیرے کا انتخاب کر کے اس کو چمکانے کے لیے ایک مجذوب کو بھیجا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اونچے درجے پر جانے والوں کو مجذوبوں سے ملاقات کراتا ہے۔ جو مجذوب وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے محراب اور ممبروں میں نہیں ہوتے، اور ظاہری روح ڈھالے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو لوگوں کی نظروں سے بچے ہوئے بھکاری اور فقیروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ سلطان الہند نے بھیج دیا، اور بھیج کر کہا کہ جاؤ، کہاں پر؟ کرناٹکا کے علاقے کے اندر فلاں مقام کے اوپر جاؤ، بچوں میں کھیل رہا ہے، بچہ ہے۔ اور جیسے ہی بچہ کی زرخیز زمین ہے تو فوراً بیج ڈالو تو پھر تو تناور درخت بن جائے گا۔ وہ گئے، اب اس کے بعد سے رخ بدل گیا۔ والد محترم سے کہا، چونکہ سادات کے خاندان تھا اور تربیتوں کے معاملات وہاں پر ٹھیک تھے، اس کے بعد پھر اور بات آگے بڑھی۔ والد محترم سے اجازت دیا کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کیا ان سے کہا کہ میں اب مجھے سیاحت کے لیے بھیج دیجیے۔ اب وہ دل کی بے چینی بے قراری، کمال پر پہنچنے والے مرید کی پہچان کو اس کی طلب صدق، ہمیشہ خود کو کمینہ اور کمتر سمجھ کر آگے مجھے اور اس راہ میں کیا مل جائے اس کا طالب رہتا ہے۔ کمتر سمجھنا اور طالب، یہ دو پہچان ہے مرید کامل کی۔ قناعت اس کے اندر میں نہیں ہوگی۔ بڑے بھائی سے جاتی تو بڑے بھائی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ نہیں جا رہا ہوں میں۔ تو ساتھ میں ایک گھوڑا بھی دے دیا، ساتھ میں اپنے خادم کو بھی دے دیا، ایک جو پیر بھائی تھے ان کو بھی دے دیا کہ جاؤ، معین الدین کا حال رجحان الگ ہی دکھ رہا ہے، ذرا ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ دونوں سمجھے گئے، کرناٹک سے نکل گئے، قریب جائیں گے جنگلوں کے نہیں۔ اب راستے تھوڑی دیر جانے کے بعد میں اب وہ
ساتھ میں جو تھے انہوں بھی ذرا اپنی سواری بھی تھی، تو کہا کہ نہیں تم جی واپس جاؤ، سواری تم ہی لے کے چلے جاؤ، اور بھائی صاحب سے کہہ دینا کہ معین الدین آگے چلے گئے۔ سیدھا نکل کر کہاں پہنچے؟ غریب نواز کے پاس، سلطان الہند کے پاس، کیونکہ چوکٹ فیضان کی وہی ہے۔ قیامت تک کے نظام ولایت کی ذمہ داری مولا علی نے میرے خواجہ خواجگان کو عطا کی، خواجہ خواجگان کو عطا کی ہے، وہ معین الدین ہیں۔ اب یہ پہنچے وہاں پر جا کر کیا کیا؟ اپنی داڑھی سے وہاں کی چوکٹ کو صاف کرتے تھے، جھاڑو لے کر صاف کیا کرتے تھے۔ یہ پہچان ہوتی ہے کاملوں کی، یہ پہچان ہوتی ہے طالبین کی، کہ وہ ہر چھوٹے کام کو ان آستانوں ان کی نسبتوں پر کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مہینوں وہاں پر رہے سلطان الہند کی چوکٹ پر، بلائے گئے جنا جی، طلب پیدا ہو گئی تو پیدل کیا نکل گئے، سواری کو بھی واپس کیا، ساتھی کو بھی واپس کیا، پیدل کیا نکل گئے۔ جنگلوں میں بھیجا جا رہا ہے، کیوں؟ کہ آپ لوگوں کو کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ وہاں پر وہ سواری کے ساتھ میں، سواری اور کے ساتھ میں لازمی بات ہے کہ دھک رہے گی، ساتھ میں ان کی رعایت کرنا پڑے گا۔ نہیں، اب یہ راستہ تو تنہائی کا اکیلے کا ہے، ساتھی کو چھڑوا دیا کہ نہیں چھڑوا دیا؟ سلطان نے کہا کہ نہیں، اکیلے آؤ تو ہمارے پاس، سواری کو اور بھائی کے لیے ہوئے اس تمہارے پیر بھائی کو بھی چھوڑ دو۔ اب وہاں سے الگ ہوئے اور نکل گئے۔ وہاں جب پہنچ گئے تو اکیلوں کو بلایا اور وہاں رہے مہینوں۔ اور کیا کام کرتے تھے وہاں؟ بس آنے والوں کو پانی پلانا، سلطان الہند کی بات ہے۔ اس تو سید معین الدین شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، مہینوں رہے۔ اس کے بعد نے پھر کیا فرمایا؟ بشارت کا حکم دیا کہ معین الدین شاہ خاموش، آپ کی تقدیر کو ہم نے حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جوڑ دیا، جاؤ مانک پور، پنجاب کے علاقے میں بڑے ہوتے ہی کو ہے کہ جن کو اپنے بڑے پن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے چھوٹوں کو بڑا بتانا چاہتے ہیں۔ بڑا وہی ہے۔ اب گئے تھے خواجگان کی بارگاہ میں، اس سے بڑی چوکٹ کوئی ہے کیا؟ تو پھر نوازی جو کرنا ہے تو غریب نواز نہیں کر سکتے تھے، پھر وہاں کیوں بھیجے؟ حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پنجاب میں اجمیر پیدل تشریف لے گئے تھے۔ اب وہاں پر رکھے مہینوں۔ اس کے بعد پھر بشارت نے فرمایا کہ اب تمہاری تقدیر کو ہم وہاں پر چمکائیں گے، جاؤ بیٹا وہاں پر۔ اب گئے پنجاب کے اندر میں مانک پور کا ایک علاقہ تلاش کرتے، وہاں پہنچے پیدل پاؤں۔ تو حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ کے اندر ہزاروں خلیفہ، ہزاروں مریدین، سبوں خلیفہ، بڑی خانقاہ کا نظام کا چلتا تھا۔ تو یہ جیسے ایک مقام کے اوپر پہنچے تو حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید اور خلیفاؤں کے اندر میں اعلان فرمایا کہ ایک شہزادے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین تشریف لا رہے ہیں، ان کے شہزادے آ رہے ہیں، ایسا بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر گئے تو انہوں نے اعلان کیا اپنے خلیفاؤں اور مریدین کے اندر میں کہ ایک اجمیر والوں کا شہزادہ آ رہا ہے اپنا بیٹا بنا کر، جیسے تم کو ہم کو خواجہ خواجگان نے اپنے خاندانی چشتیہ کا بنا لیا، ویسے ہی شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بشارت کی۔ تو بولے کہ حضرت ہم اتنے دنوں کے خلیفہ، رات دن آپ کی خدمت میں، آپ کی خانقاہ کی خدمت میں، اور اتنے ہزاروں مریدین، اتنے بڑے لنگروں کا نظام، اور اتنے ہم خلیفہ، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے، ایسے قربانیاں دینے والے معلوم نہیں۔ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں جو عمرہ اور روسا تھے نا، ایک اشارے پر امروہہ کے اندر میں وہاں کی جامع مسجد بنائی اور وہاں پر خانقاہ بنائی، ان کے لیے شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک اشارے پر اس زمانے میں ایسے بڑی قربانیاں دینے والے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ خلفاء بھی وہ مریدین پریشان، کون ہے؟ شہزادے غریب نواز۔ اب یہ ماجری کو ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے گی حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ، تو پہنچتے ہی وہاں پر وہاں کے لوگ پہچان لیے کہ یہ تو شہزادے ہیں غریب نواز کے اور سادات ہیں۔ انہوں نے بڑا استقبال کیا، بہت خیر و ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں مانک پور کے، راستہ آگے کا ہے مانک پور کا، اور جاتے ہوئے کیسے لے کر چلے معلوم ہے؟ ہاں، صابری رنگ کے ساتھ، بھیکشا رحمۃ اللہ علیہ کے اس مزاج کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب اس میں نعرہ تکبیر بھی ہو سکتا ہے. پوری بات میں بٹھا کر پورے ہجوم کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے. تو ادھر سے حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے خلفاء کو، اب خلفاء پریشان ہوتے ہم تو پرانے اور مریدین ہزاروں نہیں بولے. غریب نواز کے شہزادے آ رہے ہیں، استقبال کے لیے چلنا ہے. مانکپور سے باہر نکل کر استقبال کیے. ایک کا مسکرایا، پریشانی کو بوسہ دیا. تو شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سرکار شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں آپ کا غلام بننے کے لیے. تو بولے کہ ہاں جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے حکم بھی دے دیا، آئیے بیٹھیے ہمارے پاس میں. کیوں کہ خواجہ خواجگان نے بھیج دیا وہاں پر. ضرورت تھی کیا خواجہ خواجگان کو؟ خواجہ خواجگان کو ضرورت نہیں تھی، بھیجتے ہیں وہ. یہ نظام ہے خواجہ خواجگان سلطان الہند کا، قیامت تک یہ بھی رخ دے دیا کہ جو سلطان الہند کے پاس ہی پہنچے، کوئی کامل کے پاس ہی پہنچے، کوئی آستانے والوں کے پاس ہی پہنچے، اور کوئی راجن شاہ ولی کے پاس ہی پہنچے، کوئی تاج الاولیاء کے پاس ہی پہنچے، اور کوئی حضرت یوسفین کے پاس پہنچے، چاہے حضرت شاہ خاموش کے پاس پہنچے. وہ آستانے والے بھی یہ نہیں کہ میں تمہارے پاس میں تو تمہارا نہیں، پھر وہ اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ. کیا ہوتا ہے؟ ان کا فیض وہاں پر چوکھٹ سے ملتا ہے. کتنے لوگوں کو خانقاہ محمدی نہیں بھیجا ان اولیاء کرام نے؟ یا خانقاہ محمدی کو الگ چیز تھوڑی ہے. جس طریقے سے غریب نواز نے شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو نوازشوں کے عطا کروانے کے لیے، اچھا نوازش تو تھی غریب نواز ہی کی نا، ان کے بغیر تو ایک دفعہ کسی کو نہیں مل سکتا. دے سکتے تھے نا، وہ مالک ہندوستان ہے، روحانیت کے امام ہیں. لیکن بھیجا کہاں؟ پنجاب کو، اپنے نام لیوا کے پاس میں بھیجا. اور وہ بھی وہ نام لیوا کون ہے؟ سلسلے چشتیہ اور ساوریہ کے بزرگ ہیں. بڑ دادا صدر دادا ہے، ان کے پوتروں کے پوترے پوتروں کے پوترے پوتروں کے پوترے پوتروں کے پوترے ہیں. ان کے پاس سے بھیجا. ارے ان بڑے اور چھوٹوں کے پاس سے کیوں بھیجیں؟ بڑے ہوتے ہی ہیں وہ جب تک چھوٹوں کو بڑا دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں پر گئے. اس کے بعد میں پھر حضرت حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے وہاں پر گئے تو آپ کے لیے ایک حجرے کا انتظام کیا گیا. وہاں پر خانقاہ میں حجرے میں رہے. لیکن جیسے توجہات کے بعد سلسلے میں داخل کیا، اب وہ جو نسبتوں کا فیضان تھا کیا ہوا؟ پورے لائٹاں ایک دم پلک لگا دے چھک 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 آ گیا. تو کیا ہوا؟ خاموشی اختیار کی، حجرے میں ہی پڑھ کر رہنا، اور صرف حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض وصیت کے وقت میں آنا، خدمت کرنا، وہ کرنا، پھر حجرے میں چلے جانا تراحیوں میں، اور بات بالکل بند کر دی. بہت مجبوری کے درجے میں اشاروں سے بات کرنا شروع کی. اس لیے شاہ خاموش کہا جاتا ہے. اس کے بعد میں حجرے میں رکھ کر تیار کیا. وہیں پر رکھ کر حافظ موسیٰ مانکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے کے اندر میں رہ کر اپنی توجہات کے ساتھ اس درجے کو تیار کیا. جب تیار ہو گئے تو کہا کہ تیار ہو چکے ہیں، خواجہ خواجگان سلطان الہند کا حکم ہے، اب تم جاؤ حیدرآباد دکن کی طرف میں، لیکن جانے سے پہلے امروہہ میں رک جانا. کیا ہوا؟ اب جاتے ہوئے پنجاب کے علاقے سے نکل کر، مانکپور سے نکل کر دہلی میں تشریف لائے. دہلی میں تشریف لائے تب چونکہ ولایت چمک رہی تھی چہرے پر، عقیدتوں کا اظہار ہو چکا تھا. دہلی میں جیسے آئے تو اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا. بہادر شاہ ظفر کا کون سی عیسوی ہے جس کی؟ بہادر شاہ ظفر کا زمانہ. اس کو معلوم ہوا کہ ایک شہزادے یہاں سے گزر رہے ہیں خواجہ خواجگان کی. ارے ان کے شہزادے، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. ان کے غلام ہی تاجوروں کے تاجور ہوتے ہیں، ان کی ٹھوکروں میں زمانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. قدر کرو خواجہ خواجگان کی نوازشوں کی، اپنی زندگیوں کو، اپنی اعلیٰ اولاد کو، نسلوں کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ سفر کیا آیا اور ملاقات کی، اور اس زمانے کے جو بڑی اشرفیوں کا وہ تھا، کہا کہ لے جا تیرے ہی کام آئے، غربت تیرا انتظار کر رہی ہے، لے جا. فقیروں کو کیا دیتا ہے؟ غربت تیرا انتظار کر رہی ہے. کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کا؟ 3 گز زمین بھی نہ ملی اس جائے کوئی یار میں. تو وہاں سے نکل کر پھر امروہہ کی طرف گئے.
اب امروہہ میں حضرت کا حکم یہ تھا کہ اب فیضان صابریہ اور چشتے یہاں پر پھیلاؤ، وہاں جا کے عقیدت مندوں کا ایک مقام کو طے کیا، وہاں پر خانقاہ قائم کی۔ اب خانقاہ میں بیٹھے تو امروہہ کے سارے لوگ نواب، اس زمانے میں نواب ہوتے تھے۔ شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبا عرصہ امروہہ کے اندر میں گزارا، اور اسی زمانے کے اندر میں جامع مسجد کو انہوں نے تیار کیا، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ وہاں پر موجود ہے، سلسلہ چلتا ہے وہاں پر۔ اب اس کے بعد سے پھر کہا کہ یہ تو راستے کا ایک سفر تھا فیض کے پھیلانے کا۔ کیوں؟ حافظ مالک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا تھا، ایک خلیفہ نے آ کر، ان کے خلیفہ نے حافظ موسیٰ مالک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کہا کہ میں نے رات میں بشارت میں دیکھا کہ وہ جو نئے آئے ہوئے ہیں غریب نواز کا نام لے کر، جن کو آپ نے وزارت میں داخل کیا، خانقاہ میں ہیں، ان کو میں نے ایسے مقام پر دیکھا، یہ مقام دیکھا، وہ مقام دیکھا۔ ایک دن وہ دوسرے تیسرے دن پھر بشارت کی دوسرے آدمی کو۔ تو حافظ مالک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ موسیٰ مالک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ وہ تو شہزادے غریب نواز ہے، ان کو تم نہ دیکھو بھی تو کیا فرق پڑتا، ان کو اگر تم دیکھ رہے ہو تو تمہارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ حسد نہیں کیے وہاں پر، پھر قدر دامن سب۔ اب یہ شہرہ جو ولایت کا اعلان ہو گیا، ایسے بنا کر جب بھیج دیے، امروہہ کے اندر میں رہے، اس کا نے کہا کہ نہیں، یہ تو سفر تھا، منزل تو آگے ہے، جاؤ دکن کی طرف میں۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے امروہہ سے نکل کر حیدرآباد تشریف لائے، حیدرآباد تشریف لائے۔ اس وقت میں میر محبوب علی خان کا زمانہ تھا غالباً، وہ چونکہ اولیاء نواز بادشاہ تھا وہ، اور عاشقین تھے وہ اولیاء کے، اور عاشقین پنجتن پاک تھے۔ یہ نواب جو ہے نا، یہ جاہلہ ہیں جو ان کو شیعہ رافضی بول کے جس سے نکال دیتے یہ لوگ، ان نوابوں کو برا مت کہو تم لوگ، اس لیے کہ وہ پنجتن پاک کے چاہنے والے ہیں، وہ سادات ہیں۔ وہ میر اور علی انہوں نے جو لگا لیا نا، عمومی طور پر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں عداوت کی وجہ سے یہ سر پھرے اپنے آپ کو سنی بولنے والے شیعوں کی مخالفت میں ان کو ختم کر رہے تھے عداوتوں میں۔ تو اس لیے انہوں نے حکمت کے ساتھ میں، ان کے آباء و اجداد نے کہہ دیا کہ تم رہو ہندوستان میں، مگر اپنے نام کے ساتھ میں سید کو نکال دو، اور اپنے نام کے ساتھ تمہاری پہچان، کیونکہ تم کو تمہارے لوگ پہچان لے، اس لیے میر اور علی اپنے ساتھ میں لگا لو، تاکہ سید کی، کیونکہ سید اگر آ جائے گا تو پھر حسد کریں گے، سید آ جائے گا تو حسد کریں گے۔ اس کے لیے نجدی اور وہابی تو حسد کرتے ہیں نا سادات سے، اس کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے میر اور علی کو لگا لیا۔ جہاں پر آئے، یہ نظام ہفتون کا زمانہ تھا، بڑی قدر کیا، اور اس نے کہا کہ اچھا حضرت آپ کے قدرداں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے کہ جہاں پر آپ نہیں، ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے، فقیر ہیں، ہم کہاں رہیں گے؟ تو مکہ مسجد کی پیش لگے، کم از کم یہاں تو رہو۔ تو کنگ پیلس میں کچھ ہے شاید، کنگ کوٹی وغیرہ، اس کو نہیں، ہم نہیں رہتے، ہم فقیرہ کیا کریں گے وہاں پر؟ فقیروں سے تو کوئی بھی ملنے کو آئے گا تو ملنا پڑے گا، ہم کو یہ کرنا پڑے گا، ہم تو محلوں کے اندر میں آ کر رہے گا، ملنے والوں کو تو تیرے پولیس والے روک دیں گے، بولے ہمارے کو نہیں جمتا، تو اچھا مسجد میں رہیے، مکہ مسجد میں، مکہ مسجد، ہاں یہ ہو سکتا ہے، پر جا کر رہے وہاں پر تو کیا کریں؟ اولیاء کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں دیتے، لیکن دوسرے راستے سے نواز دیتے ہیں۔ اگر کوئی کامل ہو، اس کے اوپر تم نے اگر کچھ احسان کیا ہے تو تم کو محسوس بھی نہیں ہوگا، دوسرے رخ کے اعتبار سے تم کو اتنا نواز دے گا کہ ہزاروں گنا بڑا۔ اور بھی حضرت کی اتنی خدمت کیا تھا ہمیں، مگر اس کے 2 سال کے بعد میں یہ ایسا معاملہ ہمیں سوچ بھی نہیں سکا تھا، ہو گیا بولے۔ وہ ان کے تصرفات رہتے ہیں وہ اولیاء کرام کے، کیا کیا مکہ مسجد کے اندر میں قیام کیا، تو یہ احسان نہ رہ جائے شاہ خاموش پر کہ مکہ مسجد میں پناہ لیے آپ رہے۔ مکہ مسجد کا وہ پورا فرش شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے بچھانے لگایا، اس زمانے میں 1,00,000 دینار لگے تھے اس کو، احسان نہیں رکھتے وہ، اور پھر اس کے بدلے میں نواز دیتے ہیں وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ